بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانو کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن حق تعالی شانو بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی. اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو. تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جاوے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا. اور فلاں غم کے دفع ہو جانے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتا دیا جائے گا. اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا. دعا نہایت اہم چیز ہے. اس کی طرف سے غفلت بڑی سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دکھے تو بددل نہیں ہونا چاہیے. اس رسالے کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانہ بندے ہی کی مسالے پر نظر فرماتے. اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا کرنا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرما دیتے، ورنہ نہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی دوسری ضروری اور اہم قابل لحاظ بات یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرد میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جو مانگو مل جاتا ہے. یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جاوے جو قبولیت کا ہے. بالخصوص رمضان مبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بدے کی کوشش کرنا اشد ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سے ترغیب میں اس نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہوں اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول. اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جاوے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جاوے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاوے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جاوے. اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں. ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہیں. من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب بھی کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام. ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی. جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا. حجاج ابن یوسف ظالم جب وہاں کا تسلط ہوا اس کا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی. اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوشش جاری ہو، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکے کو بہتر سمجھتے ہوں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 3 کام کر لے اس کو ایمان کا مزہ آ جائے، صرف اللہ جل شانہ کی عبادت کرے اور اس کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور زکوٰۃ کو ہر سال خوش دلی سے ادا کرے، بوجھ نہ سمجھے۔ اس میں جانوروں کی زکوٰۃ میں بوڑھا جانور یا خارشی جانور یا مریض یا گھٹیا قسم کا جانور نہ دے، بلکہ متوسط جانور دے۔ اللہ جل شانہ زکوٰۃ میں تمہارے بہترین مال کو نہیں چاہتے، لیکن گھٹیا مال کا بھی حکم نہیں فرماتے۔ اس حدیث میں تذکرہ اگرچہ جانوروں کی زکوٰۃ کا ہے، لیکن ضابطہ ہر زکوٰۃ کا یہی ہے کہ نہ تو بہترین مال واجب ہے، نہ گھٹیا مال جائز، بلکہ درمیانی مال ادا کرنا اصل ہے۔ البتہ کوئی اپنی خوشی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمدہ مال ادا کرے تو اس کی سعادت ہے، اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو غور سے دیکھیں، ان کے طرز عمل کی تحقیقات کریں۔ 2 واقع نمونے کے طور پر اس جگہ نقل کرتا ہوں۔ مسلم میں شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نافع بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد کو ہماری قوم کا چودھری بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرے والد کو حکم دیا کہ ساری قوم کی زکوٰۃ جمع کر کے لے جاؤ۔ میرے والد نے مجھے سب سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے اور جمع کرنے کو بھیج دیا۔ میں ایک بڑے میاں کے پاس جن کا نام حضرت سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی زکوٰۃ لینے کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھتیجے کس طرح کا مال لوں گے؟ میں نے کہا کہ اچھے سے اچھا لوں گا، حتیٰ کہ بکری کے تھن تک کو بھی دیکھوں گا کہ بڑے ہیں یا چھوٹے، یعنی ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہر اعتبار سے عمدہ مال چھانٹ کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں ایک حدیث سنا دوں تاکہ مسئلہ تم کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد جیسا دل چاہے لے لینا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی جگہ رہتا تھا۔ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 2 آدمی قاصد بن کر آئے اور کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے ان کو بکریاں دکھا کر دریافت کیا کہ ان میں کیا چیز واجب ہے۔ انہوں نے شمار کر کے بتایا کہ 1 بکری واجب۔ میں نے ایک نہایت عمدہ بکری جو چربی اور دودھ سے لبریز تھی نکالی، یہ زکوٰۃ میں دے دی۔ ان صحابوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ بچے والی بکری ہے، ہمیں ایسی بکری لینے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیسی لوں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کا مینڈا یا 1 سال کی بکری۔ میں نے ایک 6 ماہ بچہ نکال کر ان کو دے دیا، وہ لے گئے۔ اس واقعے میں سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ابتدا نہیں یہی تھی کہ تمام بکریوں میں جو بہتر سے بہتر وہ ادا کی جائے، اور ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ان کو مسئلہ معلوم ہو جائے، اور اس کے بعد ان کا انداز تو اس واقعے سے خود ہی معلوم ہو گیا کہ اس زکوٰۃ میں اپنا بہترین مال دینا چاہتی ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو مال آ گیا، پیسے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہاں ہر معاملے میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، فطرہ ہو، یا مسجد کے اندر للہ ہو، ایسی چیز دی جاوے جو کسی کام کی ہو۔ اب کسی کام کا نہیں تو مسجد میں دے دو، یہ نہیں۔ یا تو زکوٰۃ کی مثال دی ہے، پہلے زمانوں میں جانور ہوتے تھے اور جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عامل آتے تھے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، ان کو عامل کہتے تھے۔ تو ایسا جانور جو بالکل مریل ہے، کسی کام کا نہیں، وہ لے جاؤ اللہ کے نام پر، یہ بھی نہیں۔ اور ایسا مضبوط اور بہترین جانور جس سے پورے جانوروں کی جو ریوڑ ہے اس کی حفاظت ہو، اس کی نسل آگے بڑھے، تو ایسا جانور بھی نہیں چلے گا، تاکہ پھر مالک حیران ہو جائے گا۔ اسے درمیانہ جانور یہ پسندیدہ چیز ہے، اور یہی ضابطہ ہر جگہ پر ہے۔ مسجد کے اندر کوئی چیز دینی ہے تو ایسی بیکار کسی کام کی نہ ہو، اپنے گھر میں پڑی رہی مسجد میں دے دو، یہ نہیں۔ ایسی کام کی چیز جو ہمارے کام سے زیادہ کی ہو، کیوں کہ ہم اس کو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ کل قیامت کے دن ہمیں واپس دی جائے گی، وہاں پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے لیے جب دینے کا موقع ہو تو اپنے استعمال سے بہتر کی بہتر چیز دینی چاہیے، کیوں بھئی ہم اس کو تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ آخرت میں اس کا اجر ملے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔